الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق اللہ العظیم. ایک خاتون نے کمنٹ کر کے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے چھوٹ جائیں تو کیا رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے یا ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دینا بھی کافی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے اور رمضان میں بہت سے لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی اتنا ضعیف ہو، اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس کی بڑھاپا ایسی ہو کہ پوری زندگی وہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا رمضان کے مہینے میں کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ وہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس کی بیماری ایسی ہو کہ پوری زندگی وہ بیماری صحیح ہونے والی نہ ہو، تو ایسے دو شخصوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے روزے کے بدلے میں فدیہ ہے۔ اور فدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دینی ہے۔ نمبر 1، ہر روزے کے بدلے میں کسی غریب کو، کسی مسکین کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 2، ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کرنی ہے۔ نمبر 3، ہر روزے کے بدلے 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو جو کی قیمت دینی ہے۔ نمبر 4، ہر روزے کے بدلے 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینی ہے۔ نمبر 5، ہر روزے کے بدلے 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کشمش کی قیمت ادا کرنی ہے۔ تو روزے کے فدیہ دینے کا مطلب ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دینی ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غریب اور مسکین کو صبح و شام کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کھانا کھلا دے، اور اگر کوئی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے 3.5 کلو جو دے دے یا اس کی قیمت ادا کر دے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کھجور کی قیمت دے دے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کشمش کی قیمت ادا کر دے۔ ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جیسی طاقت ہے اسی حساب سے ہم قیمت ادا کریں۔ تو یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز دینا فدیہ کہلاتا ہے،
اور یہ آفر صرف یہ دو شخص کے لیے ہے جو زیادہ بیمار ہو اور اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ہو، جو زیادہ ضعیف ہو چکا ہو اور اس کی بڑھاپا کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، تو ان دو شخصوں کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں تندرست ہو، صحت مند ہو، روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور کسی سستی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے روزے اس کے چھوٹ جائیں، تو رمضان کے بعد اس کے لیے روزے کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اس کے لیے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر یہ شخص رمضان کے بعد روزے کی قضا نہ کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے وقت اگر اس نے اپنے ورثہ کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دینا، تو ان کے ورثہ پر ہر روزے کے بدلے اس کا فدیہ دینا ضروری ہوگا۔ جو کچھ اس نے مال چھوڑا ہے، اس مال میں سے 1/3 مال سے اس کا فدیہ دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر 1/3 مال سے اس کے روزے کی فدیہ مکمل ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر 1/3 سے روزے کے فدیہ مکمل نہ ہو تو اس سے زیادہ دینا ورثہ پر لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دے دیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اگر انتقال کے وقت اس نے اپنے ورثہ کو وصیت نہیں کی تھی روزے کی فدیے کی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ورثہ کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے روزے کی فدیہ ادا کریں، لیکن اگر پھر بھی وہ ادا کر دیتے ہیں تو میت پر ان کے ورثہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف بوڑھے اور بیمار کے لیے روزے کی فدیہ دینا ہے، لیکن جو تندرست ہے اور اس کا روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ فدیہ دینے سے اس کا روزے کا فدیہ دینے سے اس کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔